الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. قرآن پاک کے بارے میں آج کے دن بھی کچھ بتایا تھا. قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں. یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا دستور العمل ہے، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. اللہ مجھے بھی تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں. ہر ماں کو فکر ہونی چاہیے، ہر ابا کو فکر ہونی چاہیے، ہر محلے کے ذمہ دار کو فکر ہونی چاہیے قرآن پاک کے حقوق ادا ہوں. گھر کے بارے میں بتایا تھا آج کے دن بھائی گھر کا مکتب زندہ کریں، اور اس کے بہت سارے فائدے بتائے تھے آج کے دن. ایک مسجد کا مکتب ہے، وہ بھی زندہ ہونا چاہیے. ہر مسجد کے اندر بہترین انتظام ہو. ایک تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتظام ہے. چھوٹے بچے امام صاحب کے پاس صبح کو پڑھیں، شام کو پڑھیں. مستقل طور پر ہر مسجد کے اندر یہ انتظام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہر مسجد کے اندر، چاہے کسی بستی کے اندر بڑا مدرسہ بھی ہو تو بھی چھوٹے بچوں کے لیے امام صاحب وہاں کا مکتب زندہ کریں، بہت ضروری چیز ہے. جو بچے چھوٹے بچے مسجد میں تعلیم حاصل کر لیں گے وہ کہیں نہیں کرنے کے، اس لیے ہر مسجد میں اس کا انتظام. دوسرا ایک انتظام، جو بڑی بچیاں ہیں کالجوں میں جاتی ہیں، ان کے لیے بھی اگر محلے والے تھوڑی سی فکر کر لیں، اپنے ایک تنظیم بنا لیں. کچھ ایسی بچی ہیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں اپنے گھروں میں مگر ان پڑھ ہیں. جو بچیاں کالجوں میں جاتی ہیں ان کے لیے بھی کچھ انتظام ہو جاوے. مسجد وار جماعت ہمت کریں اور سب محلے والے ان کا ساتھ دیں تو یہ انتظام ہو سکتا ہے. ان کی تعلیم، بہشت زیور، فضائل اعمال، فضائل صدقات، قرآن پاک صحیح انداز میں جب روزانہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت ہوتی رہے گی تو پھر یہ ارتداد دفن ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کی فکر ایک دفعہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ عنہ فرمایا، میرے پاس ایک قادیانی آیا، اس نے بتایا میں اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ اپنی تنظیم کو پہنچاتا ہوں. سننے بھائی، جو قادیانی ہے وہ قادیانی رہیں، نکل کے نہ بھاگیں، اور جو قادیانی نہیں ہے ان کو موٹا پیسہ دیا جائے تاکہ وہ قادیانی بن جائیں. دیکھو، باطل پرست باطل کے لیے قربانی دے رہے، باطل پرست باطل کے لیے قربانیاں دے رہے، اور ہم اپنے کو کہتے ہیں حق پرست، اور حق پرستی کے لیے قربانی دے رہے. ہر محلے کے اگر انتظام ہو جائے، کوئی بغیر تعلیم کا نہیں رہے گا اور کوئی مرتد نہیں ہونے کا، نعوذ باللہ، سارے مسلمان رہیں گے. محلے میں پوری نورانیت آئے گی، سکون آئے گا. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اگر ہر محلے میں یہ انتظام ہو جاوے اور پورا محلہ بیدار ہو جاوے، انشاءاللہ چاہے کوئی بچی کالج میں بھی جا رہی ہے، اس کی بھی روزانہ جب تازگی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگی. یہ تو مشکل ہے ہمارے لیے کسی کی بچی کو کالج سے روک دیں، یہ تو ماں باپ بھی نہیں روک سکتے. جنہوں نے 3 سال کی بچی کو کالج میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، اب تو وہ ایسی عادی بن چکی ہے وہ کسی کے بس کی نہیں، ماں سے نہیں رک سکتی، ابا سے. یہ میرے پاس قصے ہیں، یہ میرے پاس قصے آتے رہتے ہیں. اجی کیا کریں، بچی ہی نہیں رکتی، بچی ہی نہیں رکتی ہے. تو یہ تو نہیں ہمارے بس کا ہے، لیکن جو بس کا ہو تو کر لیں. ان سے کہیں بھائی ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے آپ کا، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، جی تو یہ انتظام کیا جائے. ان بچوں کو جو کالجوں میں جاتے ہیں ان کو پڑھایا جائے. ہر محلے والے اگر بیداری اختیار کریں، جی ایک مسلمان کا ایمان بچا لینا 1000 کافروں کو کلمہ پڑھانے سے افضل. ان کو بتایا جائے
قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ قرآن پاک پر ایمان لانا۔ اخرجت للناس، یہ آیت شریفہ بتلا رہی ہے اجتماعی نصب العین، اجتماعی مقصد، اجتماعی مشن، جی مسلم غیر مسلم سب کی فکر، سب حقوق ادا کریں کتاب اللہ کے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے قرآن پاک کا؟ اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا۔ دوسرا حق یہ ہے اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا۔ تو اس کو سیکھنے کا طریقہ وہی، ہر گھر کا مکتب زندہ ہو جائے، مسجد کا مکتب زندہ ہو جائے۔ اس کو روزانہ پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ جی جو بچیاں، یہ انتظام اگر ہو جائے ہر محلے میں، ان بچیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے قرآن پاک کے سیکھنے کا کہ قرآن پاک میں کیا ہے، وہ بہت جلدی ہوتا، ان کا تو مزاج بنا ہوا علم حاصل کرنے کا، تو وہ جب قرآن پاک کو سمجھیں گی وہ انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے، ان کی تازگی روزانہ ہوگی کہ قرآن پاک میں کیا ہے، وہ سیکھیں گے، وہ سمجھیں گے۔ اور قرآن پاک کا حق ہے یہ قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے مطابق اس کی عملی زندگی بن جائے اور اس کی اشاعت میں لگنا، ایک اس کا حق یہ ہے۔ جب قرآن پاک کے یہ حقوق ادا ہوں گے، ہر ایک کو فکر ہوگی، اماں کو بھی، ابا کو بھی، محلے کے ذمہ دار کو بھی، مسجد وار جماعت کو بھی، جی ہر ایک کو یہ فکر ہوگی قرآن پاک حقوق ادا ہوں گے تو امن آئے گا، سکون آئے گا، گھر میں بھی، محلے میں بھی، بستی میں بھی، پورے ملک کے اندر امن آئے گا۔ حق کی ادائیگی پر امان آتا ہے، جب حق تلفی آتی ہے تو فساد ہوتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک پر محنت، یہ قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا، کہیں کے لیے فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، یہ پڑھنے کے لیے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، صرف سننے کے نہیں، صرف سننے کی نہیں کہ بس رمضان میں سن لیا تھا کافی ہو گیا، رمضان میں پڑھ لیا تھا، نہیں بھائی، روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، اور چاند کی تاریخ کے حساب سے روزانہ ایک پارہ۔ حافظ ہے وہ نفل پڑھ لے، غیر حافظ ہے دیکھ کے پڑھ لے، چاند کی تاریخ بھی یاد رہے گی، فرض کفایہ ہے، چاند کی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ یہ روزانہ ایک پارہ چاند کے حساب سے پڑھتا رہے، یہ قرآن پاک کا بھی ادا ہوگا اور فرض کفایہ بھی ادا ہوگا۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، صرف سننے کی نہیں، سنی ہوئی چیز نکل جاتی ہے، یہ روزانہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ عربیہ ایسا صاف ستھرا ہے یہ قرآن پاک، اللہ اکبر۔ عجمی چاہے وہ سمجھ لے، عربی چاہے وہ سمجھ لے، سبحان اللہ، جانتا کچھ نہ قرآن پاک پڑھ رہا۔ دیکھو عجمی، ہمارے عجمی جی جو کچھ نہیں جانتے، عربی زبان جن کی مادری زبان نہیں ہے، وہ بھی الف با تا پڑھ کے، قاعدہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھنے لگے، سبحان اللہ۔ اتنا باز اتنا بڑھیا قرآن پاک پڑھتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ جی شہری ہو، گاؤں والا ہو، عجمی ہو، عربی ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا ہوا ہو، سب کے لیے قرآن پاک آسان۔ ایسی بڑی دولت، ایسی آسان دولت، گھر کی برکت، امت کی رونق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی قدر کریں، اس کے حقوق ادا کریں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ عمان والہ نے مختلف پہلوؤں سے اس کے مضامین کو بیان کیا ہے۔ توحید کے بیان، توحید کا بیان، رسالت کا بیان، قیامت کا بیان، قبر کا بیان، اللہ اکبر، حشر کا بیان، جی دوزخ کا بیان، جنت کا بیان، ایک طرح نہیں، ایک جگہ نہیں، اللہ اکبر، کتنی جگہ پر، اور ہر جگہ نئے انداز سے۔ کل جدید لذیذ، آدمی اکتاتا نہیں، آدمی اکتاتا نہیں، 100 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ، کروڑ مرتبہ پڑھے، تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں، سبحان اللہ۔ ہر جگہ پر توحید کا مضمون، ہر جگہ پر الگ انداز میں، سبحان اللہ۔ اس کے اندر وعید بتلا دی، جی مرنے کے وقت میں اگر گڑبڑ کی، جی ہاں بھائی گاڑی کیوں چل رہی، پیٹرول ختم ہے، پیٹرول ختم ہونے کے بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھ جا رہا، زندگی میں گڑبڑ کی ہے بھائی دوستو، کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی بنا پر کلمہ نہیں پڑھ۔ بتایا تھا نا، ایک آدمی مرنے لگ رہا، جی اس سے کہہ رہے کلمہ پڑھ، یعنی اس کے پاس بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ، وہ کچھ اور تو بول رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اس کو ہوش آیا، اسے پوچھا بھائی تو اور کچھ تو بول رہا تھا، قرآن وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہ وہ میں ڈنڈی مارتا تھا، اس کا جو وہ تھا نا، وہ پہلے ہوتا تھا، اب تو نئے فیشن آ گئے، پہلے وہ ایک چونٹ سی ہوتی تھی اس میں، جی کانٹے میں، وہ میرے حلق میں اٹک رہی ہے، وہ ڈنڈی مارتا تھا میں، وہ مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا۔
تو زندگی میں ایسا گناہ ہو گیا ہے جو کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا ہے. قبر میں کیا ہوگا اس بتلا دیا ہے بھائی، بد عملی پر اس میں کیا ہوگا قبر میں، بھائی حشر میں کیا بنے گا، ساری وعیدیں ساری دھمکیاں بتلا دی. ہاں، کل کوئی عذر نہ کر سکے قیامت میں، سب کچھ بتلا دیا ہے قرآن پاک میں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچیں، یہ گناہوں سے بچیں، یہ شرک سے بچیں، یہ کفر سے بچیں، یہ ننگے ناچ سے بچ جائیں، یہ غیر محرم کو دیکھنے سے بچ جائیں، اپنے کان کو بچائیں، اپنے آنکھ کو بچائیں، اپنے دل و دماغ کو بچائیں. اس قرآن پاک میں سارا انتظام ہے. اور یحدث لہم ذکرا، یہ قرآن پاک کم از کم ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو سوجھ بوجھ پیدا کر ہی دے گا جب قرآن پاک کو سنیں گے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا. بس شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سنا اور اس میں غور کریں، چپ رہیں اور اس میں غور کریں. میرے پاس ایک وکیل آیا، نو مسلم وکیل کلکتے کا، ہمارے یہاں جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے تھے اور زور سے قرات کرتے تھے. میں اس کو بڑا غور سے سنتا تھا، خوب غور سے سنتا تھا، اور پھر گھر جا کے میں سوچتا تھا، غور کرتا تھا، سوچتا تھا. اللہ پاک نے مجھے ایمان دے دیا. اللہ نے جب آدمی سنے گا اس کو تو کچھ نہ کچھ قرآن پاک اندر میں سوچ پیدا کرے گا، پھر وہ وہی ترقی کرے گا آہستہ 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 آہستہ. ایمان نصیب ہو جائے گا. اور ایمان والا غور کرے گا، فکر کرے گا، تو پھر یہ اور ترقی کرے گا. یہ قرآن پاک وہ دولت ہے. اس قرآن پاک کی قدر کریں، روزانہ پڑھیں، ناغہ نہ کریں. 24 گھنٹہ نیٹ چلتا ہے، 24 منٹ گھر والوں کو سمجھا لو. ارے بھائی 24 گھنٹہ تمہارا موبائل چل رہا ہے اللہ کے بندو، ارے 24 منٹ اللہ کے کلام کے لیے. پہلے ان پڑھ، جب موبائل نہیں تھا بڑا، ان پڑھ بھی قرآن پاک پر انگلی پھیرتا تھا. ان پڑھ بھی قرآن پاک پر انگلی پھیرتا تھا. اب حافظ بھی کیا کر رہا، وہ بھی نیٹ پہ انگلی پھیر رہا ہے. قرآن پاک نہیں پھیر رہا ہے اور نیٹ پہ انگلی پھیر رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. ایسا نہ کریں بھائی، سمجھے بات کو، سمجھاؤ. اپنے گھر میں تذکرہ کرو، اپنے محلے میں تذکرہ کرو، تھوڑی سی قربانی دے لو بھائی. اپنے محلے میں ایک تنظیم بنا لو. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے. تو اس مسجد وار جماعت کو مضبوط بنا، اصول کے مطابق سنت کے مطابق کام کرو، اور اسی کے ذریعے سارا نظام بنا لو. کوئی ان پڑھ نہ رہے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے. ترقی جو ہوگی وہ علم، رستہ جو ملے گا بھائی روشنی سے ملے گا، اندھیرے میں نہیں ملنے کا. اندھیرے میں رستہ ہاتھ نہیں آنے کا. رستہ اگر ہاتھ آئے گا بھائی وہ علم سے آئے گا. اور ایک شکل اور بھی ہے ہر مسجد کے مکتب میں ایک ماسٹر کا انتظام کر لو. ہر گھر میں ماسٹر، کہ بھائی نرسری پڑھانے کے لیے ہے نہیں، بولو کس خاندان میں نہیں، کس گھر میں نہیں. اور امام صاحب کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے جامع، کسی سے بھی کہہ لو اجی 2 گھنٹے چاہیے آپ کے، 2 گھنٹے چاہیے نہ اس کو مدرسہ کو نہ اس کو اسکول کو ہو، ماننے تک ضرورت نہیں پڑنے کی. مسجد کا مکتب ہے. اسکول میں بچے جا رہے، صبح ہی مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، پھول سے بچے یہودیوں کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں. اپنی اپنی مسجد میں یہ انتظام کر لو. تو امام صاحب کی خدمت کرو، امام صاحب سے کام بھی لے لو، ان کی خدمت بھی کرو، تنخواہ کے علاوہ ان کو ہدیہ بھی دو، ان سے کام لے لو. اور محلے کا کوئی بھی بچہ پکڑ لو جو اسکول کا پڑھا ہوا ہے، وہ نرسری کے بچے کو پڑھا دے گا 2 گھنٹہ. اور بچے والوں کی تشکیل کر لو، بھائی یہ بچے اسکول میں جائے ہی تعلیم دیں گے، اسکول کے مسجد میں ہی دیں گے انشاءاللہ. تو وہ وقت دیں گے. اب کیا کریں، وہ 5 منٹ کے جہاں امام صاحب کے پاس بس آنے جانے میں ہی رہیں، پڑھتے کچھ نہیں ہیں، نہ وہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، کہیں کے بھی نہیں ہیں. ایسا نہ کریں، کچھ کر لیں بھائی. اچھا یہ بچے جب پکے ہو جائیں گے نا، عقائد میں پکے ہو جائیں گے، تعلیم میں پکے ہو جائیں گے، پکے مسلمان بن جائیں گے، پھر یہ اگر کہیں کالج میں بھی جائیں گے تو مسلمان بنیں گے. ان کی بنیاد پکی ہو گئی. میرے پاس ایک انجینئر صاحب آئے، نیچے سے اوپر تک بالکل ایسا لگے جیسے عالم تھے انجینئر. تو کیا کرے، یہ ہمارے مسجد کے مکتب کی برکت ہے جو میں تجھے نیچے سے اوپر تک مسلمان نظر آ رہا. تو اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی بچی مسجد میں انتظام کر لو. کوئی بھی 2 گھنٹے پڑھا دے گا، اس کو بھی تنخواہ دے دو، اس کو تنخواہ دے دو. بھائی اتنے پیسے تم برباد کر رہے ہو، ہر مہینے
200 روپے کم سے کم ہے، نیٹ والا تو 400-500 روپے جی ہر مہینے. ارے بھائی 100 روپے تنظیم میں داخل کر دو تاکہ مسجد کا نظام بڑھیا جائے، ہمارا مکتب بڑھیا ہو جائے، یہاں ایک ماسٹر کا بھی انتظام ہو جائے گا، امام صاحب ہر مسجد میں امام صاحب. سبحان اللہ، کتنا بہترین انتظام ہے مذہب اسلام میں. ہر محلے میں مسجد، امام صاحب موجود، اس کے ساتھ 1-2 گھنٹے کا ماسٹر جوڑ دو. ارے کچھ کر لو بھائی، کچھ کر لو، ایسا نہ کرو. تعلیم سے رستہ ہاتھ آئے گا، ایسے رستہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اللہ مجھے بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.